الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو بیان کرنے کے تعلق سے۔ مکی زندگی کو خاص طور پر بیان کرنے کے تعلق سے ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مکے کے جو بھی باشندے تھے ان کی تعداد کن لوگوں کی تھی؟ جو غیر مسلم تھے۔ 90%، 95% لوگ کون لوگ آباد تھے؟ غیر مسلم تھے۔ اس میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی بہت کم تھی، اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بالکل نہ کے برابر تھی۔ تو ہم خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو ہی بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پچھلے ہفتے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ آج بھی ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے۔ ہم نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا کہ بھائی میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میرا عمل ہے نہیں اور میں دوسروں کے بارے میں کہوں کہ بھائی تم یہ اچھے اچھے کام کرو۔ تو حضور نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا کہ بھائی میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو تم میری زندگی کے بارے میں دیکھو کہ میں بھی اس پر عمل کرتا رہا ہوں یا نہیں۔ تو جو بھی مشرکین تھے سب لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں اے محمد، ہم تو تم کو امین اور صادق مانتے ہیں کہ تم سچے ہو، جھوٹ نہیں بولتے ہو۔ اور مکہ کے جتنے بھی مشرکین تھے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے کہ یہ حضور جو ہے بہت ایماندار آدمی ہے۔ تب حضور نے صفا پہاڑی پر نبوت کا اعلان کیا تو تمام لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تسلیم کیا۔ ایسا نہیں کہ ہم خراب کام، برے کام میں ملوث ہو اور دوسروں کو کہیں کہ بھائی وہ کام چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ سب سے پہلے حضور نے اپنا عمل پیش کیا۔ تو اسی عمل کے تعلق سے ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر غیر مسلم کی آبادی زیادہ ہو اور مسلمان اقلیت میں ہو تو ان کا عمل کیا ہونا چاہیے، اسی پر ہم یہ بات رکھنے کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا عمل پیش کیا، یہاں تک کہ جب حضور ہجرت کر رہے تھے تو اس ٹائم پر بھی مکہ کے جو مشرکین تھے ان لوگوں نے بہت ساری امانتیں حضور کے پاس رکھی تھی۔ اب حضور مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا کہ بھائی جو جو امانتیں میرے پاس جو مکہ کے مشرکین تھے لوگوں نے رکھی تھیں تم سب کو لوٹا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا، اور آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ اب اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں امانت ادا کرنے کے لیے ان کو متعین کرتے تو حضرت علی کے تعلق سے بھی جان کو خطرہ تھا، لیکن حضور نے اس پہلو پر ہمیشہ نظر رکھی کہ بھائی ابھی اسلام کا جو ابتدائی زمانہ ہے، اگر ہم لوگ عملی میدان میں ایمانداری سے کام نہیں لیں گے تو آنے والے وقت میں مسلمانوں پر بہت سارے اعتراضات کیے جائیں گے۔ تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کر دیا کہ تم سب امانتیں مکہ کے مشرکین کو دے دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تمام امانتیں جو مکہ کے مشرکین تھے سب کو ادا کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کو دیکھ کر کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے، اور کوئی بھی آدمی، ہم نے پچھلے جمعہ کو یہ بات کہی تھی، کوئی بھی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچر اور کردار پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی لحاظ سے ان کا معیار بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ قسم کا ہے۔ اور قرآن شریف کا جب آپ مطالعہ کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے یہود، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے عیسائی، قوم سمود، قوم عاد، ان تمام لوگوں کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو جب نبیوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے تو سب سے پہلے مخالفت کن لوگوں نے کی؟ سب سے پہلے مخالفت ان لوگوں نے کی جو سرمایہ دار تھے اور اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، اور سماج کو جس طریقے سے وہ لوگ چاہتے تھے ان کا استحصال کرتے تھے، بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا، اور وہ اپنی منچاہی زندگی جینے کے لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی ہم ان کو نبی مانیں اور تسلیم کریں۔ اور آج بھی اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ عالمی سطح پر جو بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں، اس تاریخ کو لکھنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بادشاہ کے تعلق سے اس کی سوانح لکھی جاتی، اور بادشاہ نے کیا کیا کام کیا ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا تھا، اور یہی تاریخ ہوتی تھی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، دنیا میں جتنے بھی دھرم گرو لوگ آئے، خواہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جین مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بدھ مت سے تعلق رکھتے ہوں، عیسائی یہ یہودی ہوں، جس مذہب کو بھی مانتے ہوں، لیکن ان لوگوں نے جو زیادہ تاریخیں لکھی، بادشاہوں کی تاریخ لکھی، دھرم گروہوں کی تاریخ کو نہیں لکھا گیا، ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ تو بادشاہ، اچھا بات ادھر چلی گئی۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل پیش کیا، اور جو بھی ہمارے لیے تو قابل فخر بات ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو ہم تک پہنچایا، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کی باتیں ہم تک بالکل صحیح اور سچے طریقے پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ اس میں تحریف کر دی گئی، اس کو بدل دیا گیا۔ ہاں، یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو کمزور طبقہ ہوتا تھا، بالکل بے حیثیت لوگ ہوتے تھے، وہ نبی کو مانتے تھے اور ان کے مذہب کو تسلیم کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے جو دبے کچلے لوگ ہوتے تھے، بے حیثیت لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، اور جو مکہ کے جو ان کے گھرانے کے تھے، ان کے چچا اور ان کے جو بھی بھتیجے لوگ تھے، ان لوگوں نے نبوت کا انکار کر دیا۔ اب اگر ہم بھارت میں ہیں، اگر ہم مسلمان اقلیت میں ہیں، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت ابو طالب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو حضرت ابو طالب نے ان کا بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، ان کی مدد کی تھی، حالانکہ وہ کس مذہب کو مانتے تھے؟ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے۔ اسی طریقے سے بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم، یہ تمام لوگ غیر مسلم تھے، لیکن مکہ کے جو مشرکین تھے حضور کا جب بائیکاٹ کیا تو اس کے ضمن میں حضور کے گھر والوں کو بھی بائیکاٹ کیا کہ بھائی بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کوئی سامان نہیں لینا ہے، یہاں تک کہ ان کے گھر خاندان میں نکاح بھی نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے حضور کا ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ لیکن اب آپ اس نقطے کو یاد رکھیں، حضرت ابو طالب اور ان کے گھر والوں نے کس بنیاد پر حضور کی بہت زیادہ مدد کی تھی، ان کا سپورٹ کیا تھا؟ وہ اس بنیاد پر مدد کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اعلیٰ قسم کا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بھائی یہ بزرگ آدمی ہے، بہت اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے آپ کو ان سے بائیکاٹ کرنے کی یا ان کے گھر خاندان کے لوگوں کو برطرف کرنے کی؟ اسی طریقے سے ہم بھارت میں مسلمان اقلیت میں ہیں، اگر ہمارا اچھا عمل ہوگا تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے بھارت کے جو بھی سیاسی لیڈر ہیں یا جو بھی دھرم گرو ہیں، وہ لوگ تعصب کی بنیاد پر مسلمانوں کو آج مارنے اور ان کی شناخت اور ان کی تہذیب و ثقافت کو ختم کرنے کی بات کہی جاتی ہے،
لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر یہ لوگ مسلمانوں کا سپورٹ کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان عملی میدان میں اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں گے۔ اگر کاروبار کے میدان میں ہوں گے تو ایمانداری سے وہ اپنا کاروبار چلائیں، وہ کسی سے جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے یا کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرے۔ اگر مسلمان اپنی یہ شناخت بنا لیں گے، اپنی ایک پہچان بنا لیں گے، بھائی گاؤں میں اگر کوئی بھی ایسا آدمی ہوگا، اگر کوئی سیاسی لیڈر کے دباؤ میں کوئی پولیس آ کر کے اس کو ہاتھ پکڑ کر کے لے کے جاتی ہے تو ہمارے ہندو بھائی آگے بڑھ کر کے آئیں گے، اس کا ہاتھ روکیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھائی یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ بہت ایماندار آدمی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم بھارت میں اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی پہچان کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہم عملی میدان میں بالکل اچھے بن جائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا۔ مکے کے اندر سب کے سب غیر مسلم تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 2-4 مسلمان تھے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ بچ کر کے مدینے گئے، پھر مدینے سے مکے پر حملہ کیا اور اسلامی ریاست قائم ہو گئی، یہاں تک کہ سعودیہ کے اندر کوئی بھی غیر مسلم نہیں بچا۔ تو یہ حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے کہ آدمی عملی میدان میں اتنا اچھا بن جائے کہ ہمارے ہندو بھائی ہمارے عمل سے متاثر ہو جائیں، ان کی زبان پر یہ جملہ ہو جائے کہ بھائی مسلمان بہت ایماندار آدمی ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں سماجی لحاظ سے آپ کاروبار کے میدان میں ہوں گے، ایجوکیشن کے میدان میں ہوں گے، جب کوئی کیرلا کا آپ سے ملاقات کرتا ہے اور آپ کو اس کا اخلاق اچھا لگتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں ایک نظریہ بن جاتا ہے کہ بھائی کیرلا کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مسلمان اپنے عمل کو اس انداز میں پیش کریں کہ ہمارے ہندو بھائی متاثر ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں بھارت کو لے کر، بھارت کے مسلمانوں کو لے کر کے اس عنوان پر بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے کہ بھارت میں اسلام ہتھیار کے زور پر پھیلا یا عمل کی بنیاد پر پھیلا۔ اور اکثر و بیشتر جو مورخ ہیں مسلمانوں سے تعصب پسندی کے نظریے کے وہ شکار نہیں ہیں، وہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب مسلمان عرب کنٹری سے بطور تاجر کی حیثیت سے آئے تو ان لوگوں نے ہمارے بھارتی سماج کو بہت زیادہ بکھرا ہوا پایا۔ وہ اس قدر امتیازی برتاؤ اور ناانصافی، ظلم و زیادتی میں بالکل الجھے ہوئے تھے کہ آدمی بالکل پیاسا تھا کہ ہمیں اچھی تعلیم مل جائے۔ تو مسلمانوں نے ان سے کہا کہ بھائی اسلام کے اندر یہ سب تعلیمات نہیں ہیں، انسان سب کے سب برابر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک آیت نازل کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ اس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے یہ جو سماج کی کیٹیگری بنائی ہے، خواہ وہ قریش ہو، سید ہو، مرزا ہو، افغان ہو، یہ صرف اپنی شناخت کے لیے کہ آدمی پہچان جائے کہ بھائی ہاں یہ کیرلا کا رہنے والا ہے، یہ گجرات کا رہنے والا ہے، ہاں یہ افغانی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتلا دیا کہ تمہارے بڑپن ہونے اور اعلیٰ قسم کے ہونے کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ ہم بھارت میں اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، سب کو بتلائیں، دلتوں کو بتلائیں، آدیواسیوں کو بتلائیں کہ بھائی اسلامی تعلیمات میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اور آپ یہ نقطہ یاد رکھیں، آنے والے وقت میں ہم مسلمانوں کی شناخت اور تہذیب و ثقافت اسی بنیاد پر محفوظ رہے گی جب ہم دلتوں، آدیواسیوں کو اور اپنے ہندو بھائیوں کو جوڑ کر کے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہم اس نقطے سے نہیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہمارے ہندو مذہب میں جو ہمارے ہندو بھائی بڑی برادریاں ہیں ہم اس کو شامل نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے۔ بھائی چھوٹی برادریوں پر ظلم ہو رہا ہے، آدیواسیوں پر ظلم ہو رہا ہے، دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ بہت ساری ایسی ویڈیوز آتی ہیں جس میں دلتوں پر پیشاب کر دیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ مظلوم ہے اسی طریقے سے مسلمان مظلوم ہیں۔ اگر ہم لوگ ان کو جوڑ کر کے مسلمان اس میدان میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ اور ہم نے ابھی آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھ دی ہیں کہ ہم عملی میدان میں اچھے بن جائیں، ہم کو دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔